الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اچھا، آج ہم اپنا 17th نمبر لیکچر سٹارٹ کر رہے ہیں باذن اللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ تو کل ہم نے جملہ اسمیہ پڑھنا سٹارٹ کیا تھا، تو انشاءاللہ اسی کی آج ہم کنٹینویشن کچھ کریں گے، کیونکہ جملہ اسمیہ جو ہے یہ تھوڑا سا آپ نے دیکھا ہوگا کہ یعنی یہ اس پہ زیادہ توجہ کی ضرورت ہے ایز کمپیئر ٹو جو ہم نے پہلے لیسنس پڑھے تھے، کیونکہ اب ہم تھوڑا ڈیپ واٹر میں چلے گئے ہیں نا، تو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ So let me share. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم نے جملہ اسمیہ کا کل پڑھا تھا کہ یہ وہ سینٹنسز ہوتے ہیں، نومینل سینٹنسز میں انگلش میں ان کو کہتے ہیں، جن کا سٹارٹ جو ہے وہ اسم سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہم نے بالکل پہلے پہ پڑھا، پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں، ان ایکسیپشنز کے بارے میں آج ہم انشاءاللہ مزید پڑھیں گے۔ تو جو بیسک جملہ اسمیہ ہے اس کی کنسٹرکشن ایسے ہے کہ اس میں ایک مبتدا ہونا مسٹ ہے، اور اس کے بعد خبر اور متعلق بالخبر دونوں بھی ہو سکتے ہیں۔ نارمل ہوگا تو دونوں ہوں گے، لیکن کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خبر جو ہے نا وہ نہیں ہے اور متعلق بالخبر ہے۔ تو اور مبتدا کی کیا ہم نے شرائط پڑھی تھی کہ مبتدا، ویسے انگلش میں اس کو سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ کہتے ہیں، اگر انگلش سے کوئی ریلیٹ کرنا چاہے تو سبجیکٹ از مبتدا اینڈ خبر از پریڈیکیٹ۔ تو مبتدا کی کیا شرائط ہیں کہ اس میں یا ایک سنگل اسم ہوگا یا کوئی فریگمنٹ ہوگا اسم پلس اسم کا، اور یا حرف آف نصب اور اس کا اسم ہوگا۔ اور خبر جو ہے اس میں بھی یا سنگل اسم ہوگا یا اسم پلس اسم کا کوئی فریگمنٹ ہوگا، جیسے ہم نے دیکھا موصوف صفہ یا اضافہ، یہ جو ہے نا۔ اور متعلق بالخبر جو ہے اس کے اندر جار مجرور کی کنسٹرکشن آ سکتی ہے، یا مضاف یا اسپیشل مضاف آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے کنسٹرکشن پڑھی تھی جملہ اسمیہ کی کل، اور آج اسی کو انشاءاللہ آگے لے کے چلتے ہیں۔ اچھا، جو نارمل سینٹنس سٹرکچر ہے جملہ اسمیہ کا، اس میں پہلے مبتدا آتا ہے، اس کے بعد خبر اور متعلق بالخبر ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ آرڈر جو ہے نا ہم دیکھیں گے قرآن میں اور نارمل لٹریچر میں بھی یہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ تو جو ہم نے اوریجنل ڈیفینیشن پڑھی تھی کہ جملہ اسمیہ وہ ہے جو اسم سے سٹارٹ ہو، تو اب اس کی تھوڑی آگے پیچھے ہم ایکسیپشنز دیکھیں گے نا اس کی آج میں۔ اور مختلف جو ہم نے کہا تھا کہ جملہ اسمیہ کی مثال ایک بکٹ کی سی ہے، اور یعنی ٹوٹل جملہ ایک فل بکٹ ہے، اس کے اندر ایک سب بکٹس ہے خبر کی اور ایک متعلق بالخبر کی بھی ہے۔ اور آج ہم دیکھیں گے کہ خبر کے اندر بھی ایک بکٹ ہو سکتی ہے اٹ سیلف، ٹھیک ہے۔
ہاں تو اب ہم نے دیکھا کہ اگر لیٹ سے جو خبر ہے یا متعلق بالخبر جو ہے یہ شروع میں آ جائے تو ہم اس کو کہیں گے یہ مقدم ہو گیا، اور جو چیز پیچھے چلے گی لیٹ سے مبتدا پیچھے چلا گیا اس کو ہم کہتے ہیں مؤخر ہو گیا. So this is actually the label یا نیمنگ کنونشن ہم یوز کریں گے. تو ایک ٹیمپلیٹ جو ہے وہ اس طرح آتی ہے جس میں سیکوینس چینج ہوتی ہے. تو نارمل سیکوینس تو اس میں یاد رکھیں کہ مبتدا خبر متعلق بالخبر، لیکن یہ پہلی والی سیکوینس آئے گی، یہ ٹیمپلیٹ آئے گی جس میں متعلق بالخبر پہلے ہے اور مبتدا اس کے بعد اور خبر ہے ہی کوئی نہیں. اسی طرح دوسری سیکوینس یوں آ سکتی ہے کہ مبتدا کے بعد خبر آنے کی بجائے متعلق بالخبر پہلے آ جائے گا اور خبر جو ہے وہ بعد میں چلی جاتی ہے. تو یہ ایک دوسری سیکوینس ہم آج دیکھیں گے. تو پہلی سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. تو اس میں استاد صاحب یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو ایسے ہوتا ہے کہ متعلق بالخبر جو ہے وہ پہلے آ جاتی ہے اگر، تو اس میں اختصاص جو ہے نا، یعنی ایکسکلوزیوٹی کہہ لیں کہ خاص جو ہے نا وہ کسی چیز کو اگر نمایاں کرنا ہے تو اس کی ایک مثال دیکھ لیں. اس کی نارمل جملہ اسمیہ کی کنسٹرکشن ہے اس ایگزامپل کی جو نیچے ہے وہ آئے گا المسیر الی اللہ، کہ جو فائنل پلیس آف ریٹرن ہے، مسیر جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف ہے. لیکن اب تو اس میں اچھا اس میں نیمنگ کنونشن شاید کل میں بتانا بھول گیا تھا کہ اگر سنگل لائن ہو انڈر لائن تو دیٹ مینز مبتدا ہے، اگر دو ہوں گی تو خبر ہے، اور تین ہوں گی تو متعلق بالخبر ہے. تو ابھی ہم پہلی والی ٹیمپلیٹ پڑھ رہے ہیں جس کے اندر خبر نہیں ہے. تو اس میں دیکھیں کہ ایک سنگل لائن انہوں نے لگائی ہے، یعنی یہ مبتدا جو مؤخر ہو گیا. اب اس میں اب اختصاص کیا چیز ہے؟ اختصاص یا اس میں ایکسکلوزیوٹی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مسیر نہیں ہے، کوئی پلیس نہیں ہے ریٹرن ہونے کی، فائنل پلیس جو ہے. تو وَإِلَى اللَّهِ کو شروع میں لانے سے یہ اختصاص جو ہے یا ایکسکلوزیوٹی پیدا ہوگی. نارمل سٹرکچر وہی ہے، مسیر پہلے آئے گا اور الی اللہ بعد میں آئے گا. ٹھیک ہے، ایک دوسری ایگزامپل دیکھتے ہیں. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ. ٹھیک ہے، اب مفاتیح الغیب جو ہیں غیب کے خزانے، یہ اضافہ کنسٹرکشن ہے لیکن یہ مبتدا بھی ہے لیکن اس کو مؤخر کر دیا گیا ہے. تو وَعِندَهُ جو مقدم کر دیا گیا ہے اور یہ متعلق بالخبر ہے. دوبارہ اگر آپ نے یاد کرنا ہے تو یہ دیکھیں متعلق بالخبر میں جار مجرور اضافہ وغیرہ تو ان کی پہچان یہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک نمبر 1 ہی کی ایگزامپل ہے. اب ایک نمبر 2 جو ہے نا ان کی ہم ایگزامپلس دیکھتے ہیں. اور اس کے اندر بھی دیکھیں ایکسکلوزیوٹی اختصاص کس چیز کے پاس ہے کہ غیب جو ہے نا وہ ایکسکلوزیولی اللہ کے پاس ہے. And with him exclusively are the keys to unseen. اس میں بھی دیکھیں لہو ملک السماوات والارض. ہم اس کو جب آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اور یہاں ہے لہو ملک السماوات والارض، فار ہم alone. یہ alone کا لفظ ایکچولی alone
alone جو ہے ایکچولی اس کے لیے کوئی عربی کا ورڈ سینٹینس میں لکھا نہیں ہوا، لیکن اس کو مقدم لانے سے ایک اختصاص اور ایک ایکسکلوزیوٹی پیدا ہو گیا. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض کا بھی یہی مطلب ہے کہ یہ ایکسکلوزیوٹی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے نا. تو میں نے پچھلے 1-2 لیکچر میں بتایا تھا کہ جو عربک لینگویج ہے یہ اورل ہے. اورل کا مطلب یہ کہ جیسے ہم پیپر پہ لکھ کے اس کو ہائی لائٹ یا بولڈ یا انڈر لائن کر دیتے ہیں یا کسی چیز کو ایمفسائز کرنے کے لیے کلر کر دیتے ہیں، تو یہ اورل میں تو ایسے نہیں ہے. تو پھر اورل کمیونیکیشن میں کیسے کسی چیز کو ایمفسائز کیا جائے؟ سو دس از تقدیم اور تاخیر یا مقدم اور مؤخر کر کے، دس از ون آف دا یہ ٹول کہہ لیں اس کو جو یعنی عربک لینگویج میں یوز ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو آپ کا متعلق بالخبر ہے اس کو مقدم کر دیا جاتا ہے. ہاں، یہ ایک رول یاد رکھنے کا ہے، اس کو میمورائز کرنا ہے کہ اگر مبتدا کامن ہے تو ہم نے کل کے لیسن میں پڑھا تھا کہ ان کا سٹیٹس رفع سٹیٹس ہوتا ہے، اور مبتدا جو ہے وہ معرفہ نارملی ہوتا ہے اور خبر جو ہے وہ کامن ہوتی ہے. لیکن اگر مبتدا بھی کامن آ جائے تو پھر اس کا جو سینٹینس سٹرکچر ایسے ہوتا ہے کہ اٹ مسٹ بی میڈ مؤخر. لیکن اس کی وجہ بلاغہ یا ریٹورک نہیں ہے، جیسے ہم نے یہ اوپر پڑھا کہ اس میں اختصاص آ گیا یہ وہ. تو یہ جو عرب جو ہیں ان کا جو گرامر سٹرکچر وہ ایسے ہی ہے کہ پھر اس کو مؤخر کر دیا جاتا ہے. تو ابھی فی قلوبہم یہ متعلق بالخبر، اس میں 3 دیکھیں لائنیں لگائی ہوئی ہیں انہوں نے. اور مرضن نارمل اس کا سٹرکچر ہے مرضن فی قلوبہم کہ مبتدا پہلے، لیکن وہ چونکہ اب یہ کامن ہے نکرہ ہے تو اس وجہ سے اس کو مؤخر کر دیا گیا. سو دس از اندر ریزن. ایک ریزن ہم نے اوپر پڑھا اختصاص کا، اور ایک ریزن یہ ہے کہ وہ اگر نکرہ تو تب بھی ہم اس کو آگے موو کر دیتے ہیں. ان لہم اجرا حسنا، تو اس میں اصل میں اس کا سٹرکچر ایسے ان اجرا حسنا لہم، تو انا جو ہے وہ حرف النصب ہے اور اس کے بعد اجرا حسنا ایکچولی اس کا اسم ہے اور لہم پھر اینڈ پہ چلے جاتا ہے. لیکن اس میں بھی اس میں بھی یہ جو سٹرکچر ایسے کر دیا گیا کہ یعنی اس کو پہلے جو مبتدا متعلق بالخبر کو پہلے لے کے آئے ہیں، اس کی وجہ جو ہے نا وہ وہی ہے یہ جو اوپر انہوں نے بتایا ہے. اچھا، اس میں ایک اور چیز دیکھیں کہ ایکچولی اس میں چونکہ لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ الاؤڈ ہے تو لہم درمیان میں آ گیا، ٹھیک ہے. اضافہ میں ہم نے دیکھا لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ الاؤڈ نہیں ہے، جار مجرور میں الاؤڈ نہیں ہے، لیکن اس میں الاؤڈ ہے. تو وہ انا جو ہے نا وہ ان کے آگے لہم آ گیا. تو یہ نیچے یہی لکھا ہوا ہے. اچھا، اب دوسری ہم ٹیمپلیٹ پڑھتے ہیں یہ والی جس کا ذکر آیا تھا، یہ والی کہ جس میں مبتدا جو ہے وہ پہلے ہے اور خبر کی بجائے متعلق بالخبر پہلے آ گیا. اس کا اب پڑھتے ہیں ہم انشاءاللہ. اچھا، اس میں وہاں تو اختصاص تھا نا، ایکسکلوزیوٹی. اگر یہ سوئچ ہو یعنی عربی قرآن پڑھنے میں یا عربی لٹریچر میں آپ کو ایسے ملے کہ مبتدا تو اپنی صحیح جگہ پہ ہے لیکن خبر اور متعلق بالخبر سوئچ ہو گئے، متعلق بالخبر پہلے آ گیا خبر بعد چلے گی، تو اس کا مطلب ہے توکید یا اہتمام کرنے کے لیے جو عرب ہیں وہ
اس ٹول کو اس لیے یوز کرتے تھے. تو اس میں جیسے دیکھیں واللہ یہ مبتدا ہے، لفظ الجلالہ ہے، حرف الجلالہ ہے. تو اس کے بعد آنا چاہیے اصولاً قدیر علی کل شیء، کیونکہ جار مجرور جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ خبر ہے، لیکن وہ خبر اب پہلے آ گئی واللہ علی کل شیء قدیر. اب اس میں معنی جو ہے وہ اس کو ایمفسائز کرنے کے لیے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں نہیں ہے، یا مطلب اس کی پاور میں نہیں ہے، اس کی ڈومینیشن اس پہ نہیں ہے. And Allah is completely capable of every single thing. اب every single thing جو ہے اس کے اوپر بیسیکلی توکید ایمفسس ہے اس چیز کے اوپر. اس وجہ سے یعنی ہم اپنی اردو لینگویج میں بھی یہ اس طرح کی مثالیں دیکھتے ہیں کہ جس چیز پہ تاکید کرنی ہو، ہم اردو میں تاکید کہتے ہیں، یہ ایکچولی توکید ہی ہے. تو جس چیز پہ تاکید کرنی ہو اس کو ذرا ہم پہلے اپنی زبان میں لے آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو مثلا ہم نے کسی کو کہنا ہے کہ بھی تم گاڑی پہ جاؤ اور وہاں سے فارمیسی سے کچھ میڈیسن لے کے آؤ، لیکن اب ہم نے اس کو کہنا ہے کہ ذرا، وہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ دھیان سے نہیں چلاتا، تو ہم کہیں گے بھئی موٹر سائیکل دھیان سے چلانا اور ذرا گاڑی اپنا فارمیسی سے دوائی لے کے آؤ. ہم اس کو تھوڑا مقدم کر دیتے ہیں، تاکید بھی کر دیتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ہر لینگویج میں اس طرح کے سٹرکچرز ملتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اچھا یہ جملہ اسمیہ کے اندر یہ بھی ایک ٹیمپلیٹ ہم کہہ لیں یا کنسٹرکشن کہہ لیں آتی ہے، جو کہ قرآن پاک میں یوز ہوتی ہے، کہ جس میں ہی ہیز کا میننگ ہے انگلش میں، جیسے اس کے پاس ہے اردو میں ہم کہتے ہیں، یا اس کا اس پہ رائٹ ہے، یا اس کا اس پہ حق ہے. اور دوسرا انگلش میں جیسے کہتے ہیں دیر از اے سینٹینس. تو پہلا جو ہے وہ پوزیشن کو شو کرتا ہے اور دوسرا ایگزسٹنس کو شو کرتا ہے. تو یہ بھی جملہ اسمیہ کی ہی کنسٹرکشنز ہیں. تو اس کو پڑھتے ہیں، بسم اللہ. There are two templates that are commonly used to express possession and stated previously. Both of these templates are made of متعلق بالخبر مقدم followed by مبتدا مؤخر. ٹھیک ہے. تو اس میں جیسے یہ ایک چھوٹا سا فریگمنٹ لکھا ہوا ہے، لہا شربن، یہ اس کا ترجمہ ہے شی ہیز اے رائٹ ٹو ڈرنک. یہ جو شی کیمل تھی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں لہا جو ہے اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ بیسیکلی جار مجرور کنسٹرکشن ہے. لام جو ہے وہ حرف جار ہے. تو یہ متعلق بالخبر ہے. اچھا ہمیں ویسے ہمارے ٹیچر نے شارٹ کر دیا تھا ایم بی کے، متعلق بالخبر کو ایم بی کے، مبتدا ایم اور کے خبر. تو اینی وے یہ اسائنمنٹ میں میرا خیال آپ اس کو آسان رکھنے کے لیے یو کین سے ایم بی کے. میں جب اسائنمنٹ دوں گا اس میں آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، تو اس میں آپ ایم کو مبتدا کہہ دیں، کے کو خبر، اور متعلق بالخبر کو ایم بی کے. دوسری مثال ادھر لیفٹ پہ لکھی ہے للذکری مثل حظ الانثیین. The male has the equivalent of the share of two female. یہ جب اللہ تعالیٰ نے وراثت کے قوانین بتائے تو اس میں تو اس میں دیکھیں کہ اس میں جو ہے نا وہ جو پہلی کنسٹرکشن ہے نا، یعنی میل کے لیے، یعنی ہی ہیز ٹو پارٹس. اس میں بھی کہا گیا کہ شی ہیز دا رائٹ، جو شی کیمل ہے
he has the right. تو دوسری کنسٹرکشن دیکھتے ہیں. ان دا سیکنڈ ٹیمپلیٹ متعلق بالخبر مقدم از میڈ اپ آف این عندہ. پچھلے میں آپ نے دیکھا کہ لام جو ہے نا وہ یوز کیا گیا ہے ایز اے حرف جارہ. یہ دیکھیں یہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے اندر جو ہے عندہ یوز کیا گیا ہے, اسپیشل مضاف جو ہے, ٹھیک ہے. وَعِندَهُ ام الکتاب, اس میں بھی عندہ پہلے لے آئے, لیکن اس کا یہاں مطلب ہے کہ and with him only is the essence of the book. اچھا نہیں, یہ ابھی وہی اسی کی کنٹینیوشن ہی چل رہی ہیں, لیکن صرف حرف جارہ کا فرق پڑ گیا. پہلے لام تھا, اب عندہ مضاف جو ہے نا اسپیشل مضاف. جی شاہین رشید صاحب. جی السلام علیکم. یہ جو ہے لہا اشربن, اس میں جو ہے حرف جارہ کے بعد جو اگلا لفظ ہے وہ مجرور نہیں ہونا چاہیے, اس پہ وہ رفع کی اس میں ہے, وہ مجرور ہی ہے, لیکن وہ ہم نے پڑھا تھا کہ اٹیچ پروناؤن جو ہے نا جی ٹھیک ہے وہ دونوں ہی شو کرتے ہیں. کدھر گیا؟ ہاں یہ ٹھیک ہو گیا, چلیں. جی ٹھیک ہے. تو یہ ابھی وہی یعنی جو پوزیسو والی کنسٹرکشن چل رہی ہے, تو پہلے ہم نے لام پڑھا, اب آئندہ جو ہے نا اس کے ساتھ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَاب کہ and with only him is the essence of the book. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْب پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے, تو یہ بھی وہی ہے جو کہ پوزیشن شو کر رہا ہے. اچھا, اب دیر از جو ٹیمپلیٹ ہے اس کا دیکھتے ہیں. اس میں بھی حرف جر جو ہے وہ آیا ہوا ہے شروع میں, فی قلوبہم مرض. ایکچولی یہ اس کا نارمل کنسٹرکشن یہی ہے کہ مرض فی قلوبہم, ٹھیک ہے. لیکن یہ فی قلوبہم اس میں جو مقدم کر دیا, ایم بی کے کو مقدم کر دیا, اور جو ایم ہے اس کو مؤخر کر دیا گیا. یہ تو سورۃ البقرہ میں ہم نے سب نے پڑھا, فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وبینہما حجاب, ٹھیک ہے. یہ سورۃ الاعراف میں جو اصحاب الاعراف کا آتا ہے نا, دو جماعتیں ہوں گی ان کے بارے میں. and there is a barrier. اب ان دونوں میں دیکھیں دیر از کے معنی آ رہا ہے, دیر از اے ڈیزیز ان دیئر ہارٹس, اور اس میں ہے اینڈ دیر از اے بیریئر بٹوین دا ٹو آف دیم. تو یہ بیسیکلی ایگزسٹنس شو کرتا ہے کہ دیر از سم تھنگ وچ ایگزسٹ. پہلی والی کنسٹرکشن میں تھا پوزیشن, اور اس میں ایگزسٹنس شو ہو رہی ہے. تو یہ وہی جملہ اسمیہ کی, ہاں یہ ایک ہم نے بکٹس کی بات کی تھی, تو پورا جملہ اسمیہ ایک بکٹ ہے, پھر ایم بی کے اور کے جو ہے وہ سب بکٹس ہیں. اب یعنی اب اس میں یہ ہم پڑھیں گے کہ بعض اوقات جو خبر ہے جو کے ہے اس کے اندر اٹ سیلف ایک جملہ اسمیہ بھی آ جاتا ہے. تو میں ایک ابھی آج دوسری عربی کی کتاب پڑھ رہا, تو آپ سے شیئر کی ہوئی ہے جو آسان عربی گرامر یہ والی. تو اس میں جو مصنف وہ لکھ رہے تھے کہ ہر وقت اپنے آپ کو ایکسیپشنز کے لیے تیار رکھا کریں. کہ مطلب ایک نارمل رول پڑھا اور اس میں ایکسیپشنز آ سکتی ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کی وجوہات ہیں جیسے ہم آج وہی پڑھ رہے ہیں.
تو ہم نے مبتدا خبر متعلق بالخبر بکٹ پڑھی تھی. تو اب تھوڑا سا مزید یعنی کمپریہنسو یا کمپلیکس اسٹرکچر کہہ لیں, اور وہ یہ بنتا ہے کہ جو خبر ہے اس کے اندر جو ہے وہ جملہ اسمیہ یا فعلیہ دونوں آ سکتے ہیں, لیکن چونکہ ابھی ہم نے جملہ فعلیہ پڑھا نہیں ہے تو ابھی ہم دیکھتے ہیں مثال جملہ اسمیہ کی. ٹھیک ہے, ھذا هو الحق. اب ھذا جو ہے یہ مبتدا ہے اور هو الحق وہ خبر ہے. this it is the truth. تو اب دیکھیں کہ هو الحق الگ سے اگر آپ دیکھیں تو ہوا جو ہے وہ مبتدا ہے, یعنی وہ حق ہے, یا اٹ از آ گیا, وہ جو چین تھی وہ بریک ہوئی ہے اس میں بھی. ہوا اور الحق میں کوئی ایسا, وہ ہم نے جو ریلیشن شپ پڑھے تھے اس میں کوئی ایسا ریلیشن شپ نہیں ہے. ہوا ایک اسم ہے, پروناؤن ہے, انڈیپینڈنٹ پروناؤن ہے, اور الحق جو ہے وہ اس کی خبر ہے. تو اٹ سیلف بھی یعنی ایک مبتدا خبر ہے, اور خبر کے اندر بھی ایک مبتدا خبر جو ہے نا وہ چھپا ہوا ہے. اچھا جی, اب ہم ایک اور دوسری مثال پڑھتے ہیں. انک انت علام الغیوب. تو ان کا جو ہے یہ حرف النصب اور اس کا اسم ہے, تو یہ بیسیکلی مبتدا بن رہا ہے. ہم نے دیکھا تھا کہ مبتدا میں یہ آ سکتا ہے. میں بار بار وہ آپ کو ریپیٹ کروا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے کہ مبتدا میں کیا کیا آ سکتے ہیں. اس میں حرف النصب اور اس کا اسم آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کی اگزامپل ہے. انکا certainly you are انکا انت علام الغیوب. اس میں بھی دیکھیں کہ تھوڑا سا وہ کہہ لیں ایمفیسس اس میں بھی ایک طرح کا آ جاتا ہے کہ certainly you, and پھر you دوبارہ آ گیا ہے کہ تو ہی جو ہے knower of the unseen جو ہے, only you are the knower of the unseen. تو اب اس میں مبتدا خبر ہے, لیکن خبر دیکھیں وہ اٹ سیلف ایک کنسٹرکشن بنی ہوئی ہے جملہ اسمیہ کا, جس کے اندر انتا جو ہے وہ مبتدا ہے, علام الغیوب یہ اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی. اب ایک اور اس میں انٹرسٹنگ کنسٹرکشن ہم پڑھتے ہیں کہ جس میں جملہ اسمیہ جو ہے اس کے اندر ملٹیپل کے جو ہے یا خبریں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, واللہ پہلے اس کی مثال انہوں نے دی ہے, واللہ واسع علیم, اور ان کے درمیان کوئی حرف عطف نہیں ہے. واللہ جو یہ لفظ ذوالجلال ہے, اللہ تعالیٰ کا نام ہے, اور یہ مبتدا ہے, اور واسع علیم all encompassing and all knowing. تو یہ دو بیسیکلی ہمیں خبریں دی گئی ہیں, اور یہ جیسے استاد صاحب نے لکھا this occurs with names of Allah mostly, لیکن اور بھی جیسے آ گیا وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. تو وَرَبُّنَا یہ یعنی اضافہ کنسٹرکشن ہے, اور یہ مبتدا ہے الرحمن المستعان.
تو یہ الرحمن اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور مستعان جو ہے وہ بھی سمجھ لیں اسی سے، استعانت سے ہے. the merciful and the one who is relied upon، جس کے اوپر ہم استعانت جس سے مانگیں. تو یہ ملٹیپل خبر والا ایک سینٹنس ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، یہ پارٹلی ہم نے ویسے پڑھ لیا تھا جب ہم فریگمنٹس اور سینٹنسز پڑھ رہے تھے، لیکن اس کو رپیٹ کر لیتے ہیں. ہم نے وہاں پڑھا تھا کہ اسم الاشارہ و مشار علیہ کا رول یہ تھا فریگمنٹ کا، کہ اس میں اشارہ کے بعد ال آتا ہے مشار الیہ پہ. ٹھیک ہے، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ جیسے یہ اوپر دیکھیں، فار ایگزامپل ہاذا بیتن، یہ دس از اے ہاؤس، لیکن وہ فریگمنٹ ہی رہتا ہے. اگر ہم کہہ دیں ہاذا البیت، دس از یا دس دا ہاؤس، تو اس میں ایک سینٹینس نہیں بنتا. تو اگر اس کو سینٹینس بنانا ہے تو یہ اس میں وہ ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ وہ کیسے ہم نے اس کو بنانا ہے. تو وہاں ہم نے دیکھا تھا کہ فریگمنٹ یعنی اس میں اشارہ و مشار علیہ وہ فریگمنٹ ہے. تو اس میں یہ اب ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ اب اگر ہاذا جو ہے اور اس کو البیت کو اپنے سینٹینس بنانا تو درمیان میں ہوا لگا دیا جاتا ہے، یا کوئی اس طرح کا کوئی اور سمجھ لیں پروناؤن لگا دیا جاتا ہے. The solution is to add the al and then to add what is called a reference pronoun between the ismul ishara. تو اب ہم بیسیکلی یہ اوپر ذرا دیکھیں، this is a house ہے، یہ ہاذا بیتون ہے. اگر ہم یہ کرنا چاہیں کہ this is the house، البیت لگانا چاہیں نا، ٹھیک ہے، تو یہ تو پھر فریگمنٹ ہو جائے گا. لیکن ہم اس کو سینٹنس بنانا چاہتے ہیں تو اس کا سلوشن یہ ہے کہ درمیان میں ایک ریفرنس پروناؤن ڈال دیا جاتا ہے. ہاذا هو البیت، دس از دی ہاؤس. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہ آپ کو یہ بھی، جیسے یہ قرآن پاک کی کنسٹرکشن دیکھیں نیچے، ذالک، اگر ہوا نہ ہوگا تو پھر ہوگا ذالک الفوز العظیم. ٹھیک ہے، وہ سینٹنس نہیں بنتا. اگر ہم نے اس کو سینٹنس بنانا ہے تو وہ ہوا لگا کے ذالک هو الفوز العظیم، دیٹ از دا گریٹ سکسیس. فاولئک هم الفاسقون. So then those are the ones who cause corruption. یہ لاسٹ ایک پارٹ ہے. ہم اس کے بعد تھوڑی پریکٹس انشاءاللہ کریں گے وہ بکس میں سے. آج ویسے کلاس بھی تھوڑی میں چھوٹی رکھوں گا کیونکہ میری ایک زوم سیشن ہے آفٹر اباؤٹ 20-30 منٹس. اچھا جی، اپینڈکس. اچھا، یہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو ماڈرن عربک ہے اس میں دیر از کے لیے، جیسے ہم نے اوپر کنسٹرکشن پڑھی تھی دیر از کے لیے، ایک ہونا کا بھی کنسٹرکشن یوز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اٹ از میڈ اپ آف دا ورڈ ہونا کا فالوڈ بائی مبتدا مؤخر فالوڈ بائی متعلق بالخبر. تو ہونا کا پہلے آ جاتا ہے اور مبتدا اور پھر متعلق بالخبر. ہونا کا مثال دی ہوئی ہے، ہونا کا مرض فی قلوبہم، دیر از اے ڈیزیز ان دیئر ہارٹس. ہم نے جو پیچھے کنسٹرکشن پڑھی تھی وہ یہ تھی فی قلوبہم مرض، کہ جس میں ایم بی کے پہلے تھا اور ایم جو ہے وہ بعد میں تھا. اب ہونا کا لگا کے تو پہلے ایم آ گیا اور پھر ایم بی کے آ گیا، اس کا متعلق بالخبر آ گیا. ہونا کا حجاب بینہما، تو پہلے ہم نے پڑھی تھی بینہما حجاب، تو اب وہ ہونا کا لگا کے اس کو ہم نے آگے موو کر دیا. تو یہ جو ہماری الحمدللہ کہہ لیں
ہماری اسٹڈی تھی جملہ اسمیہ کی، وہ الحمدللہ وہ تو یعنی اس کا سمجھ لیں آئی وڈ سے جو ہم نے پڑھنا تھا وہ تو کمپلیٹ ہو گیا. اب یہ کرتے ہیں کہ اس کی تھوڑی پریکٹس کر لیتے ہیں یوزنگ وہ جو ہمارے پاس بک میں نے آپ سے کہا تھا، میں نے آپ لوگوں سے شیئر بھی کی تھی. تو لیٹ می اوپن دیٹ. یہ مرکب تام بھی کہتے ہیں، ہم نے مرکب ناقص پڑھا تھا نا فریگمنٹس جو پہلے، یہ مرکب تام بھی کہتے ہیں جملہ کو. تو یہ پہلے وہی ایکسپلین کر رہے ہیں کہ اس کے 3 پارٹس ہوتے ہیں، سبجیکٹ، پریڈیکیٹ اور مبتدا رفع میں ہوتا ہے اور معرفہ ہوتا ہے اور خبر رفع نکرہ ہوتی ہے. اور یہ بھی ہم نے پڑھا کہ نمبر اینڈ جینڈر کے لحاظ سے مبتدا خبر جو ہے مبتدا کے مطابق ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چند ایک مثالیں دیکھیں، جیسے الولد صالح، ٹھیک ہے، لڑکا نیک ہے. اس میں مبتدا الولد ہے اور صالح جو ہے اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے، البنات صالحات، لڑکیاں نیک ہیں. المسلم مفلح، مسلمان فلاح پانے والے ہیں. مسلمان مفلحانی. ٹھیک ہے، یہ ابھی سمپل. اللہ غفور، اللہ رحیم، محمد رسول. محمد الرسول اللہ. ٹھیک ہے، یہ محمد مبتدا ہے اور رسول اللہ جو ہے وہ اس کی خبر ہے. ابھی یہ ایم بی کے والا پارٹ نہیں لے کے آئے. بعض اوقات جنس کے لحاظ سے خبر مبتدا کے مطابق نہیں ہوگی، ایسا عام طور پر اس وقت. یہ ہم نے ایک رول پڑھا تھا کہ یہ بھی دیکھیں ایک ایکسیپشن ہے کہ نمبر اور جینڈر ہم نے کہا تھا کہ مبتدا کے مطابق ہوگا، لیکن بعض اوقات انہوں نے کہا ایسا نہیں ہوتا. جیسے الصوم جنۃ، یہ حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ روزہ ڈال ہے. اب یہ میسکلن اور یہ اگلا جو ہے وہ فیمینن ہے. تو اس کی وجہ وہ ہم اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ وہ جب مبتدا اور خبر دونوں اسم ذات ہوں یا مصدر. یہ ہم نے ابھی نہیں پڑھا مصدر وغیرہ، یہ آگے آئے گا کیونکہ مصدر کی کوئی جنس نہیں ہوتی. مصدر کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں لکھا، اس نے لکھا یا وہ لکھتا ہے، یہ ماضی یا مضارع ہے. لیکن لکھنا جو ہے یہ اس کا مصدر ہو جاتا ہے. یہ ہم انشاءاللہ ہم اسٹڈی کریں گے. وہ چلتا ہے، وہ چلا، یہ یا چلنا. اب چلنا جو ہے یہ بھی مطلب آئے گا عربی میں. تو یہ سارے مصادر ہیں، یہ انشاءاللہ آئیں گے. یہ ساری احادیث لکھی ہوئے ہیں. الطیارۃ شرکن، الطیارۃ شرکن، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک. اچھا، اس میں یہ حذف کی ایک مثال دے رہے ہیں جو کہ ایکچولی لفظ نہیں ہوتا لیکن وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہاں پہ ہوتا ہے. جیسے الصوم لی کہا گیا حدیث میں، تو
وہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ حذف جو ہے نا وہ یہ محذوف چیز جو ہے وہ موجود ہونا کہ الصوم موجود لی، جیسے لعنت اللہ علی الظالمین، تو لعنت اللہ موجودتن جو ہے وہ علی الظالمین آئے گا. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھ لیجیے. میں جا رہا ہوں آگے. ہاں، خبر کو مقدم کرنا، یہ ہم نے آج دیکھا تھا نا، مقدم اور مؤخر کرنا. تو للہ ملک السماوات والارض، تو اصل میں تو اس کی کنسٹرکشن ہے کہ الملک السماوات والارض للہ، لیکن للہ جو ہے وہ جار مجرور جو ہے یہ لفظ ذوالجلالہ اس کو پہلے لے آئے. للہ خزائن السماوات والارض، تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ بیسیکلی ایکسکلوزیوٹی بھی ہے، تاکید بھی ہے بعض جگہ پہ، تو یہ اس لیے پہلے لایا جاتے ہیں. لہ الملک و لہ الحمد، تو موجود اصل میں وہ دکھا رہے ہیں کہ حذف ہوتا ہے وہاں، مبتدا مؤخر. ٹھیک ہے. اب ولدن جو ہے، جیسے دیکھیں الولد فی البیتی، ٹھیک ہے، یہ اس کی نارمل سمجھ لیں کنسٹرکشن. اب اس میں کیا کر دیا، فی البیتی ولدن فی قلوبہم مرض علی ابصارہم غشاوۃ لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم فی جیدہا حبل من مسد، یہ صورت جو تبت یدا ابی لہب، فیہما عینان نضاختان. اس میں ساروں میں نا جو بیسیکلی مبتدا جو ہے اس کو مؤخر کر دیا گیا اور خبر کو پہلے لے آئے ہیں. یہ بھی اسی کی مثال ہے. فی انفسکم. اچھا، اور یہ ہم نے وہ جو پڑھ لیے ہوئے ہیں حرف النصب، یہ اس کو کہہ رہے ہیں حروف بالمشبہ. اس کے ساتھ بھی ایگزامپلس دی ہوئی ہیں انہوں نے. ان اللہ، میں کچھ وہ پڑھ رہا ہوں جو ڈھونڈ رہا ہوں جو آج ہم نے پڑھا تھا نا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ، کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے. ہاں، یہ دیکھیں حسر والا جو ہم نے پڑھا نا، جملے میں حسر کا مفہوم پیدا کرنے لیے مبتدا اور خبر کے درمیان مبتدا کے مطابق ایک حالت رفع کی ضمیر لگائی جاتی ہے اور خبر کو معرفہ بنا دیا جاتا ہے. اس جملے میں حسر یعنی ہی کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے. الدعاء هو العبادہ، یہ حدیث ترمذی کی. اس میں جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ ھذا هو البیت، وہاں ان المنافقین هم الفاسقون، ان الآخرۃ ہی دار القرار، ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، ان ربک هو الخلاق العلیم. تو یہ ساری وہ حسر کی ایگزامپلز ہیں. ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کا گروہ ہی فلاح پانے والے. اللہ الصمد، یہ ہم روز پڑھتے ہیں. یہ ابھی ہم نے نہیں پڑھا استفہام والا. تو بہرحال اسی طرح یہ جو بک ہے یہ بھی آپ لوگوں کو میں نے شیئر کی ہوئی ہے. اس میں بھی اچھی ایگزامپلز ہیں نومینل سینٹنسز کی. اس میں تو اس نے تو کچھ 4-5 چیپٹر بنا کے اس کو مختلف طریقوں سے کور کیا ہوا، اور مور اور لیس سارے ہم نے رول جو ہیں
وہ پڑھ لیے ہوئے ہیں الحمدللہ جو انہوں نے سارے بتائے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ ان دونوں کتابوں کو ضرور دیکھیے گا ایکسٹرا انڈرسٹینڈنگ کے لیے. تو یہ ہے آج کا لیسن الحمدللہ ختم ہو گیا. تو ابھی کوئی کسی کے ذہن میں کوشچن ہے تو پوچھ سکتا ہے. سر ایک ڈاؤٹ ہے, یہ جو اللہ الصمد ہے جی جی, یہ سینٹنس ہے کہ فریگمنٹ ہے, کیونکہ دونوں مرفوع آ رہے ہیں. کھول لیتا ہوں واپس. دیکھیں اس میں ہم نے رول کیا پڑھا تھا سینٹنس کا. رول یہ پڑھا تھا, رول ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جیسے اللہ جو ہے نا وہ لفظ ذوالجلالہ ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک اسم ہے, ٹھیک ہے, اور الصمد جو ہے ان کا آپس میں کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے, ٹھیک ہے. مطلب ہم نے اوریجنل جو رول پڑھا تھا نا وہ ہم نے اپلائی کرنا ہے سب سے پہلے, دیکھنے کے لیے کہ اس میں جیسے ہے اردو میں لکھا ہوا ہے یا از ہے, وہ ہم نے ڈھونڈنا ہے کہ اس میں کوئی انویزیبل از ہے کہ نہیں ہے. وہ تب آتا ہم نے دیکھا تھا کہ جب جو دو اسم ساتھ ساتھ ہوں اور ان کے درمیان جو ہے وہ کوئی وہ جو ہم نے 5-6 ریلیشن شپ پڑھے ہیں وہ اگر ہم آئیڈینٹیفائی نہ کر سکیں تو پھر اس کے اندر انویزیبل از آ جائے گا, یا کہہ لیں کہ چین جو ہے وہ بریک ہو جائے گی. تو وہ تو جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ایک اگلی سٹیج ہے. سب سے پہلے تو فنڈامنٹل چیز جو ہے نا وہ تو ہم نے ڈھونڈنی ہے نا کہ یہ اس میں ہے کہ نہیں ہے, کہ اس میں بریک ہو رہی ہے کہ نہیں چین. اب آپ پوچھیں آپ کے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. یہ بریک ان چین کی وجہ سے ہو رہا ہے. ہاں جی, یہ بریک ان چین کی وجہ سے ہو رہی ہے. تھینک یو سر. اچھا جی, جی فاروق شاہری صاحب کوئی سوال ہے؟ جی السلام علیکم. جی السلام. اچھا, آپ نے ایک چیز پڑھائی تھی کہ متعلق کو جو ہے وہ مقدم کر دیتے ہیں خبر سے پہلے. آج آپ نے ایک اور چیز پڑھائی ہے جس میں وہ پوزیشن کی بات ہو رہی ہے اور اس میں بھی وہ متعلق جو ہے وہ پہلے آ رہا ہے. تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ہاں ہے تو دونوں تقریباً ایک جیسی. جی میں بتاتا ہوں. میں پہلے وہ سیکشن لے آؤں جو آپ نے پوچھا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایم بی کے ایک پہلے آتا ہے جس کے اندر اس میں ہم نے کہا تھا کہ ٹھہرے میں شیئر کر دیتا ہوں یہ دوبارہ. اس میں ہم نے کہا تھا کہ اختصاص جو ہے نا وہ یہ والا پارٹ, یہ وہ پارٹ تھا جس میں ہم نے کہا تھا کہ جو ایم بی کے ہے وہ اٹ کمز بیفور دا مبتدا اور اس کی وجہ اختصاص ہے. یہ تو یا ایکسکلوزیوٹی ہم نے کرنی ہو تو ایک تو ہم نے یہ پڑھا کہ جب ایم بی کے پہلے آ جائے تو اس کی یہ وجہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور ایک ہم نے دوسرا جو رول شاید جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ شاید یہ ہے, یہی بات کر رہے ہیں نا؟ جی یہی ہے. جی 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 اسی کی بات کر رہا ہوں. جی جی. اچھا, اس میں اور اس میں تھوڑا سا فرق آپ نے نوٹ کیا ہوگا, میں نے وہ ہائی لائٹ کیا تھا کہ یہ ایک یعنی حرف جر لام کے ساتھ آیا ہوا ہے اور اس کے بعد انہوں نے دوسری جو اگزامپل دی تھی وہ اسپیشل مضاف کے ساتھ دی تھی. تو جب یہ اس میں یعنی سمجھ لیں یہ تھوڑا سا اسی کی ایک اگزامپل ہے, لیکن اس میں حرف جر آ جائے نا اگر شروع میں, ٹھیک ہے, تو یہ بیسیکلی پوزیشن کا وہ اختصاص والا ہم نے پہلے دیکھا تھا اور یہ پوزیشن جو ہے نا وہ شو کرتا ہے.
تو یہ تھوڑا سا فرق ہے اس کے اندر ہے. اس میں بھی ایم بی کے مقدم ہی ہیں پہلے ہی ہے, لیکن اس کے اندر وہ ایکسکلوزیوٹی کی وجہ سے پہلے آیا اور یہاں پوزیشن کی وجہ سے پہلے آ گیا. آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ جو یہ دوسرا والا کیس ہے اس میں لا اور عندہ یہی ہاں ہوں گے تو پھر وہ پوزیشن والا کیس ہوگا. یہ دوست یہ ہیں. جی جی بالکل ایسے ہی ہے. اس میں نہیں اور بھی ہو سکتے ہیں, یعنی وہ عندہ تو انہوں نے ایک اسپیشل مضاف کی میں سے ایک سلیکٹ کر لیا نا, کوئی اور بھی اسپیشل مضاف ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر اسپیشل مضاف آ جائے شروع میں تو یہ جو ہے پھر پوزیشن کا معنی دیتا ہے, پھر یہ وہ جو تھا نا اختصاص یا ایکسکلوزیوٹی وہ معنی نہیں دے گا. اور ہم نے اوپر بھی دیکھا تھا کہ ایک اور وجہ سے بھی ایم بی کے شروع میں آ جاتا ہے اور اس میں اختصاص نہیں ہوتا, ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ ہم نے ہاں اس میں ہی پڑھا ہے شاید, جس میں وہ کامن ہو جاتا ہے. ہاں یہ دیکھیں, فی قلوبہم مرض. ہاں اس میں بھی ایم بی کے پہلے آ گیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہاں وہ اختصاص کے جو معنی میں نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب مرادن جو ہے نا وہ کامن ہے نا, تو وہ سینٹنس سٹرکچر ہی ایسے بنتا ہے کہ اس کو اینڈ پہ لے کے جائیں. یعنی آپ یہ نہیں لکھ سکتے مرادن فی قلوبہم, تو عربی گرامر کے لحاظ سے یہ سینٹنس سٹرکچر غلط ہے. تو یہ ٹھیک. انشاءاللہ آہستہ آہستہ مور اینڈ مور پریکٹس کرتے جائیں گے نا. تو اصل میں آج میری ایک اور زوم کلاس ہے, ورنہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس کی پریکٹس کرتا. اس کے اوپر ہماری جو سورہ ہم نے سلیکٹ کی ہوئی ہے سورۃ الکہف. تو سر ایک کلیریفیکیشن. جی 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 احمد فاروق صاحب. سر آپ نے بتایا کہ جملہ اسمیہ جو ہے نا, یہ ہے جملہ سامنے. اسم سے شروع ہوگا جملہ اسمیہ ہے, جو جی فعل سے شروع ہوگا جملہ فعلیہ ہے. ہاں اب جی اس میں جو آپ نے مثالیں دی ہے اس میں تو جملہ کوئی بھی وہ اسم سے نہیں شروع ہو رہا. اچھا سر آپ اتنی سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دی آپ نے. لیک آف بائی انڈرسٹینڈنگ جی. اب یہ اچھا یہ آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے واللہ علی کل شیء قدیر. اس میں دیکھیں جو اللہ جو ہے وہ لفظ ذوالجلالہ ہے, لیکن یہ اسم ہے نا. پہلے واو آیا رہا تھا. وہ واو کو چھوڑیں, واو کے ساتھ واو کا تو ایک اور فنکشن ہے نا, وہ ہم نے پڑھا مختلف فنکشن. یہ یہاں واو والا فنکشن وہ حرف عطف والا نہیں ہے, یہ یہاں ڈفرینٹ فنکشن ہے, اور اس کا بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے. یہ اور میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں آپ کو. یہ واو حرف عطف ہے نا سر؟ یہ میں یہی دیکھنا چاہ رہا تھا کہ یہ حروف عطف ہے, اس سے پچھلا کچھ سینٹینس ہوگا تو پتہ چلے گا کہ یہ اس کے ساتھ حروف عطف ہے سر. اینڈ کے معنی میں آ رہا ہے نا سر. ہاں یہ حروف جار نہیں ہے اس لیے کہ وہ رفع سٹیٹس میں ہے. بہرحال یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہاں ارشد محمود صاحب نے صحیح کہا ہے, یعنی اس سے پیچھے بھی ایک جملہ ہے اور اس کا اینڈ سے اس کو یہ کنیکٹ کر رہا ہے. تو یہ تو حرف عطف ہے, اور مطلب اور وہ بھی الاؤڈ ہے اس جگہ آنا. لیکن اصل چیز یہ کہ چلیں اور چند ایک مثالیں دیتے ہیں آپ کو, ٹھیک ہے, کہ جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اسم بالکل شروع میں آئے نا. وہ تو بلکہ ہم نے کل دیکھی تھی بے تحاشا مثالیں, کل کا لیسن کھولتے ہیں. کل تو تھی آج ہم نے ساری استثناء پڑھی ہیں چیزیں. یہ ایکسیپشنز ہے نا سر, یہ ہاں ایکسیپشنز ہے. ہاں کل تو ہم نے نارمل رول پڑھے تھے نا, تو کل تھی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مانتے ہیں کہ پھر نا ہم نے جو پڑھایا اس کے مطابق ہی پڑھایا ہے. اب یہ دیکھیں حاضی ہی جو ہے یہ اسم ہے نا, اس میں اشارہ اسم کی اقسام ہے, ٹھیک ہے. اولائکا یہ سارے اس میں اشارہ ہیں. یہ پروناؤن جو ہیں یہ بھی اسم ہے,
ٹھیک ہو گیا. تو اس کی پریکٹس میں دیکھوں گا اگر انشاءاللہ اگر آپ کو میں اسائنمنٹ دے سکوں اس کی پریکٹس کے لیے سورۃ الکاف میں تو وہ بھی کر لیں گے اور انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر بھی اس کو کور کریں گے. پھر ہم اس کے بعد جملہ فعلیہ شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے. سو اور کوئی کوشچن کسی کے ذہن میں ہے اگر؟ سر میری سجیشن یہ ہے کہ اگلا جو لیسن ہو اس میں کمپلیٹ کو ریپیٹ کیا جائے بیکاز یہ کافی اہم ہے لیکن تھوڑا کمپلیکس ہے. ہاں جی میں انشاءاللہ ایسے کروں گا, اس کو پہلے ریپیٹ کر دوں گا اور پھر اس کی پریکٹس کریں گے ہم سورۃ الکاف پہ. لیکن اگر آپ لوگ چاہیں تو ہم درمیان میں بھی کسی ویک ڈے میں کلاس رکھ سکتے ہیں, لیکن بہرحال وہ پھر آپ کے لیے ذرا زیادہ ہو جائے گا. ورنہ یعنی یوں بھی کر سکتے ہیں کہ ہم اگلا جو ویکینڈ ہے وہ تو ہم اپنے نارمل لیکچر کے لیے رکھیں. تو لیکن چونکہ لوگوں کے مختلف ایکٹیویٹیز ہیں اس لیے میں فورس نہیں کرتا. تو انشاءاللہ جیسے آپ نے کہا ارشد محمود صاحب, اگلی دفعہ اس کو ریپیٹ بھی کر لیں گے اور اس کی پریکٹس کر لیں گے. ذرا ہم فری فلو پریکٹس کریں گے کہ ایک سورہ جو ہے نا اس کو شروع کریں گے. بلکہ میں اگلی دفعہ آپ کو تھوڑا اور پریکٹس ایک چیز کی کراؤں گا, وہ ہے کہ یہ اعراب کی اندر جملہ اسمیہ جو ہے اس کو کیسے ہم پڑھتے ہیں. تو بالکل ٹھیک ہے. یہ بائی دی وے یہ ایک بک ہے جو ہمارے بینہ والوں کی ہے. اس کے اندر میں جو ہے وہ اس میں انہوں نے تھوڑا سا پریکٹس کرائی ہوئی ہے سورۃ الفاتحہ کے اوپر نا, تو انشاءاللہ وہ بھی ہم اعراب کرنے کی پریکٹس کر لیں گے. تھینک یو ویری مچ جی, جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.